سورہ بنی اسرائیل 13واں رکوع، جس کا آغاز یوں ہوا تھا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس وہ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف نہ کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، ان سے نرمی سے بات کرو اور ان کے لیے رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ پچھلے ہفتے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے فوائد، ثمرات اور دیگر معاملات عرض کیے تھے۔ آج انشاءاللہ اس سے اگلی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو یا عبادت کا کوئی سا بھی پہلو ہو، تمہارے دل میں جو ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب والدین سے حسن سلوک اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، لیکن بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی چاپلوسی مال و دولت کے لیے کرتی ہے کہ خوب خدمت کرو تاکہ ابا جاتے ہوئے یہ مکان میرے نام پہ کر دیں، اور جیسے ہی ابا نے جائیداد کا بٹوارہ کر دیا سارے بہن بھائیوں کو شریعت کے مطابق، اس کا رخ چینج نظر آتا ہے، اس کا رویہ چینج نظر آتا ہے۔ جو بہو تھی بڑی ابا ابا کرتی تھی، جیسے ہی ابا نے دیگر بھائی بہنوں کو دیا، ابا نے تو ہماری خدمت کا جنازہ نکال دیا۔ تو جو کچھ آپ کر رہے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو، صالح ہو، تو اللہ ضرور توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرمائے گا، بخشے گا۔ تو یہ تو اس کے تناظر میں بات عرض کی۔ اگر اس آیت کو عام رکھا جائے، جنرل رکھا جائے، تو پھر ہر کام پر یہ آیت صادق آتی ہے۔ اگر تو ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال میں دکھلاوا ہے، واہ ہے، تو پھر بڑے بڑے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ جب روز محشر فیصلے ہو رہے ہوں گے تو کہا جائے گا کہ عالم یا قاری کو جہنم میں ڈالو، مجاہد کو جہنم میں ڈالو، اور صدقہ و خیرات کرنے والے کو جہنم میں ڈالو۔ تو جو قاری ہوگا، بہت اچھے قرآن پڑھنے والا ہوگا، وہ کہے گا مولا مجھے کیوں حکم، میں نے تو پوری زندگی پڑھایا۔ فرمایا تو نے ہمارے لیے تھوڑی پڑھا تھا، تو نے تو دنیاوی واہ کے لیے پڑھا تھا، وہ تجھے دنیا میں مل چکی، آج یہاں کوئی اس کا بدل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اس سخی مالدار خرچ کرنے والے کو کہا جائے گا ڈالیں، اور وہ بھی جو بات بیان کی گئی احادیث میں کہ چہرے کے بل گھسیٹ کر، اللہ اکبر، وہ کہے گا مولا میں نے تو جتنا مال ملا تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ کہا نہیں، ہمارے لیے نہیں،
دکھلاوے کے لیے، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری واہ واہ کریں، تجھے جو ہے وہ القابات سے نوازیں، سو تجھے دنیا میں وہ مل چکا، یہاں نہیں۔ اور اسی طرح مجاہد وہ کہے گا میں نے تو اپنی زندگی تیرے لیے خرچ کر دی۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے تھوڑی، بلکہ اس وجہ سے تاکہ لوگ تیری واہ واہ کریں، بڑا زبردست جری بہادر شجاع آدمی تھا، تیرے نام لیے جائیں، تیرا چرچا کیا جائے، سو وہ ہو گیا، یہاں کچھ نہیں۔ تو دیکھیے کتنی بڑی عبادت۔ اسی طرح ایک حدیث شریف جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، یا بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہجرت پھر اس کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ اور اگر اس کی ہجرت اس وجہ سے کہ وہ دنیا کمائے گا جا کر، یا کسی عورت سے جا کر نکاح کرے گا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، اللہ کی بارگاہ میں اسے ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلها، ہجرت اللہ کی رضا کے لیے کسی ایسے علاقے کو چھوڑ دینا جہاں دین پہ عمل نہ ہو پا رہا ہو، وہاں چلا جائے جہاں دین پہ عمل کرنا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ پچھلی زندگی کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اتنا بڑا عمل بھی، جہاد بھی، قرہ بھی، حاجی بھی، یہ سارے اعمال ہمارے ضائع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں حج کر کے آ جاؤں تو جب تک میں حاجی صاحب نہ لکھوں اپنے نام کے، تو میرے دل کو تسلی نہیں آتی۔ تو پھر ایک نمازی جو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہے، وہ تو پھر ہر وقت یہی لکھے میں نمازی، میں نمازی نمازی، میں تو دن میں 5 مرتبہ کر رہا ہوں۔ تو بھئی لکھنے کی حاجت نہیں، جو اعمال کیے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ نام اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ حاجی نہیں ملایا، حاجی فلاں صاحب، آپ نے صرف نام لے لیا۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ دنیاوی غرض لاحق ہو گئی۔ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح ہو تو پھر اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے۔ اس میں اواب کا لفظ آیا ہے، اواب۔ اواب کا مطلب توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ اسی سے صلاۃ الاوابین کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اواب۔ اب صلاۃ الاوابین یعنی توبہ کرنے والوں والی نماز، یہ کون سی نماز؟ اس کے لیے احادیث طیبہ میں مختلف تفسیر یا وضاحت آئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف گئے، وہاں سے اہل قباء سے ملنے، مدینہ شریف سے قباء گئے، تو وہاں پہ لوگ سورج نکلنے کے بعد کچھ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے اشراق کے بعد چاشت وغیرہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا توبہ کرنے والوں کی نماز وہ ہے کہ جب گرم ریت پر اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں اس وقت وہ نماز ادا کرے، یعنی کہ خوب تیز سورج نکل جائے اور ریت گرم ہو جائے، اور چھوٹا بچہ جب اونٹ کا وہ چلے ریت میں تو اس کے پاؤں جلنے لگے، تو سمجھ لو وہ شدت کا جو وقت ہے، اس وقت جو نماز ہے وہ توبہ کرنے والوں کی سی نماز۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 12 رکعت نماز پڑھے، اور ایک میں ہے 6 رکعت نماز پڑھے، تو یہ اوابین کی نماز ہے، توبہ کرنے والوں کی سی نماز ہے۔ اور بعض احادیث میں اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، ایک دو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے مغرب کے بعد 20 رکعت نماز پڑھی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ 20 رکعت کا تذکرہ۔ ایک اور حدیث شریف جو کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے
اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے تو اس کی وہ عبادت 12 سال کی عبادت کے برابر قرار دی جائے گی۔ یعنی 2 سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، 2 کے بجائے 6 پڑھ لیں۔ ایسا بھی ممکن ہے نفل نماز میں کہ ہم ایک ہی نیت سے پڑھ لیں، 2 میں بیٹھیں اتحیات پڑھیں پھر کھڑے ہو جائیں، پھر 2 پڑھیں اتحیات میں بیٹھیں پھر کھڑے ہو جائیں، پھر 2 پڑھیں اور آخر میں سلام پھیرتے ہیں۔ اچھا، نفل نماز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اتحیات، درود شریف، دعا پوری کریں، پھر کھڑے ہوں تو پھر دوبارہ ثنا سے شروع کر لیں، صرف سلام نہیں پھیریں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ توجہ نہیں بٹے گی، کوئی بیچ میں آپ کو روکے گا نہیں، اور یہ والی جو بات ہے کہ کوئی درمیان میں بری بات نہ کرے تو پھر اس کے لیے 12 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ حدیث شریف ترمذی شریف کی، ایک ہمارے نمازی بھائی درس میں بھی آتے ہیں، تو انہوں نے پوچھی کہ کہیں سنا ہے میں نے صلاۃ التسبیح مختصر بھی ہے۔ ویسے تو صلاۃ التسبیح آپ کو پتہ ہے جس میں 300 بار تسبیحات پڑھی جائے، تو میں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کچھ ایک کلپ بھیجا، دیکھا تو واقعی وہ حدیث شریف موجود ہے، مختصر صلاۃ التسبیح، جس میں وہی صلاۃ التسبیح کے ثواب کو رکھا گیا۔ وہ کیا ہے کہ حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ نماز کے کسی بھی موقع پر عام طور پہ جہاں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درود شریف کے بعد صرف اتنا کرنا ہے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ جو شخص پڑھ لے گا اس کے بعد جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ نفل نماز کا مسئلہ ہے، فرض و واجب کا نہیں ہے، نفل میں گنجائش ہوتی ہے، لہٰذا اتحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اور اب آئندہ جو دعا آنے والی ہے اس سے پہلے تسبیح پڑھ لیں، اور بالکل آسان ہے، 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ 10 مرتبہ، تو مشکل سے 1 منٹ بھی لگے گا شاید، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اس پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فرمایا اور قریبی رشتہ داروں کو بھی دو ان کا حق، اور مسکینوں کو بھی دو، اور مسافروں کو بھی دو، اور فضول خرچ نہ کرو، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے۔ جس طرح پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ والدین اگر مالدار نہ ہوں تو ان پر خرچ کرنا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، ہر ایک پہ فرض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹے مالدار نہ ہوں، بیٹی کو اللہ نے مال دیا ہو تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ہر ایک پہ برابر کا سا فرض ہے۔ اچھا، اب ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ایک بیٹا خدمت کر رہا ہے، باقی بالکل لاپرواہ ہے، تو بھائی اپنے دل میں اس کو تنگ اور برا محسوس نہ کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت آپ کو ہی عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے چن لیا، آپ کو پھر اس کے بدلے اجر بھی تو ملے گا، آپ کے لیے ہی تو وہ پھر نعمتیں ملیں گی جس کے بارے میں پچھلے ہفتے ہم نے سنا کہ اگر باپ راضی ہو گیا تو رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر وہ دعائیں اخلاص سے کرے تو اللہ ان دعاؤں کی برکت سے اس خدمت کرنے والے کو جنت عطا فرمائے گا، اس قصائی کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ کا پڑوسی جو پچھلے ہفتے ہم نے سنی تھی، اسی طرح یہ حدیث شریف بڑی اخلاص پر مبنی بیان کی گئی ہے حضور علیہ السلام کی، کہ 3 بندے سفر میں تھے،
اچانک بارش ہو گئی، وہ ایک غار میں چلے گئے، اوپر سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو اس میں سے ایک بندہ یہ تھا کہ کہتا ہے میں پورے دن بکریاں چراتا تھا، لیکن بکریاں جب شام کو گھر لاتا تو دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، پہلے وہ پیتے تھے پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ ایک روز گھر پہنچا تو وہ سو گئے، بچے روتے رہے، لیکن میں دودھ کا گلاس پکڑ کے کھڑا رہا، نہیں پہلے یہ پئیں گے تو بچے پئیں گے، اور جگایا اس وجہ سے نہیں کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا۔ اللہ یہ عمل صرف تیرے لیے تھا، اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس مصیبت کو، اس غار کے اوپر پڑے ہوئے پتھر کو دور فرما دے۔ اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ تو والدین کی خدمت سے اگر کچھ نہ ملے تو کم از کم اتنا ضرور ملتا ہے کہ اللہ مصائب اور مشکلات سے بچا لیتا ہے، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی مرنے سے پہلے دی جاتی ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ فرمایا اپنے عزیزوں کا حق ادا کرو۔ وہ لوگ کہ جن کی کفالت کسی مرد پر لازمی ہے، واجب ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اس کی تفصیل فرمایا انسان پر اس کی بیوی کے کھانے، کپڑے اور رہائش کا خرچہ واجب ہے۔ اسی طرح نابالغ بچوں کے بھی کھانے، کپڑے اور رہائش کا خرچہ واجب ہے۔ آباء و اجداد کا خرچ بھی اس پر واجب ہے، بشرطے کہ وہ ضرورت مند ہوں۔ ماں باپ کے علاوہ دیگر قریبی رشتہ داروں کا خرچہ بھی اس پر لازم ہے، جبکہ وہ اس کے محرم ہوں۔ محرم جیسے بہن محرم ہے، خالہ محرم ہے، پھپھی محرم ہے، صحیح ہے جی، اور چاچا، تایا، جو سگے رشتے ہیں جس کو محرم کہتے ہیں، اگر وہ غریب فقیر ہیں تو عزیزوں پر واجب ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے، عزیزوں پر واجب ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنا مال ان پر خرچ کریں۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کہ میں سید زادہ ہوں۔ میں نے کہا جی الحمدللہ، اب ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو ہماری پھپھی بہت مالی طور پہ کمزور ہے، کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی ایسا کرو کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، 2.5% اور نکال لو، تب بھی تمہارے پاس 95% اللہ کی طرف سے رہ جائے گا۔ جو خالص مال ہے نا 2.5% وہ اپنی پھپھی کو دے دو، وہ تمہارا سگا رشتہ ہے۔ زکوٰۃ کسی اور کو دے دو، شریعت پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ یعنی ہم اپنے عزیزوں کو دیتے وقت بھی زکوٰۃ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حکم کیا آ رہا ہے؟ اگر وہ کمزور ہوں تو پھر انہیں دینا واجب ہے۔ تو انسان پر پہلے واجب کی ادائیگی ہے۔ کیا ہے؟ پہلے واجب کی ادائیگی ہے، بعد میں نفل کی ادائیگی ہے۔ لہٰذا اس چیز کا خیال ضروری ہے۔ آج کل ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں کہ بھائی اور بہنوں کی خدمت سے بھی خالی رہ گیا ہے۔ باقی جو چچا، تایا، خالہ اور ان کے بچے، یہ تو دور کی بات ہو گئی۔ اپنے عزیزوں سے لا تعلق ہو رہے ہیں، والدین سے لا تعلق ہو رہے ہیں، اولڈ ہاؤس کے اندر ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ تو پھر بھی شکر ہے ہم شہر کراچی میں یا پاکستان میں یا اسلامی ملک میں موجود ہیں، ہمارے یہاں یہ ریشو بہت کم ہے۔ باہر ممالک میں تو یہ بہت زیادہ ہے۔ ماں باپ کو اولاد کی فکر نہیں، وہ بچوں کے بورڈنگ کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تمہاری اپنی زندگی، ہماری اپنی زندگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کمانے پر اگر قادر نہ ہوں، یہ عزیز و قارب تنگ دست ہوں تو واجب ہے، اور اگر کوئی محرم عورت تنگ دست ہو، محرم عورت کے اندر یہی پھپھی آ گئیں، خالہ آ گئیں، بہنیں آ گئیں، تو ان پر پھر خرچ کرنا واجب ہے۔ تو فرمایا ادا کرو عزیزوں کو ان کا حق، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ بے شک ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ نیکی کے کام میں جتنا خرچ کر لو یہ اسراف یا فضول خرچی نہیں ہے۔ ایک
مجاہد جو مفسر ہیں، تابعی ہیں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ ابو قبیس پہاڑ جو کہ مکہ شریف کے اندر ہے، فرمایا اگر کوئی اتنے پہاڑ جیسا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اسراف نہیں۔ تو خیر میں جو خرچ کیا جائے اس میں اسراف نہیں ہے، اور جو خیر میں نہ ہو تو چاہے وہ ایک آنا ہی ہو، جو فضول خرچی ہو وہ چاہے ایک آنا ہی ہو، اس میں خیر نہیں ہے۔ تو دو الگ الگ باتیں، خیر میں اسراف نہیں ہے اور اسراف میں خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔